شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان. شاب کا لفظ کسے پتہ ہے عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 15 سال سے لے کر 30 سال. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شباب کی عمر 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک زمانہ شباب کا چلتا ہے. شباب یعنی بھرپور جوانی. 30 سے 40 بھی جوان ہوتا ہے، مگر وہ جو امنگیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. 15 سے 30 سال کی جو عمر ہے نا، یہ بالکل عہد شباب. اس میں نبی نے فرمایا کہ جو نشأ فی عبادت اللہ، وہ اس کی جوانی جو پروان چڑھے وہ اللہ کی عبادت میں، یعنی اس عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. اس عمر میں واٹس ایپ پہ بیٹھنا آسان، فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا آسان. میں نے بتایا تھا نا، فیس بک پہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ثنا نام کی کوئی آئی ڈی سے کوئی انٹر ہوا، سارے آگے ایک دم. جب دیکھا ثنا آئی ہے بھائی، تو غفور بھائی بھی، کلیم بھائی بھی، وسیم بھائی بھی، سب ایڈ ہو گئے. سب نے خیریت پوچھنا شروع کر دی اور سنائے. سارے جناب جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی. کسی نے ثنا سے پوچھا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ثناء اللہ. ستار لیفٹ، غفور لیفٹ، وسیم لیفٹ، ایک ایک کر کے سارے کھسکنا شروع. تو یہ جو عمر ہے نا 15 سے 30 سال، اس میں شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا. ہر وقت بس یہ فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ، لڑکیوں سے دوستیاں، چکر بازیاں. اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچتا بھی ہے تو لڑکوں سے دوستی لگا کے اسنوکر کلب میں بیٹھا ہوگا، سارا دن کرکٹ کے میچز دیکھتا رہے گا، تبصرے کرتا رہے گا، آج اس نے اتنے چھکے مارے، آج اس نے اتنے چوکے مارے. کیا نتیجہ ملے گا بھائی؟ اس نے چھکے مار کے قوم کو جتوا دیا، تو جیتنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے. پاکستان اگر ہر ورلڈ کپ میں جیتا ہوتا تو بھی آج اتنی روٹیاں ہم کھا رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہیں، اتنے ہی صبح پراٹھے کھاتے جتنے آج. اس سے کوئی عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو خام خواہ کی چیزوں میں وقت کی بربادی. ایسے موقع پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے اگر کوئی نوجوان، تو اللہ کو اس نوجوان پہ بہت پیار آتا ہے کہ بھرپور جوانی کا وقت جو یہ کرکٹ کے میچز میں ضائع کر سکتا تھا، فضول تبصروں میں برباد کر سکتا تھا، خام خواہ کی اسنوکر کلب میں اور ڈبو میں اور پان میں اور گٹکوں میں. دیکھو نا لڑکوں کو پوری رات گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں. چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کچھ لڑکوں کو ایک دن پیر کی صبح کو دیکھا، اتوار کی صبح کو دیکھا کہ فجر میں آئے ہیں سارے لائن. میں نے کہا یار بڑا تقوی ہے آپ سب 8-10 افراد کا جو فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سوئے نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے تھے گٹر کے ڈھکن پہ پوری رات. ہم نے کہا چلو یار اب نماز ہی پڑھ لیں، آج تو پڑھیں کم از کم. پوری رات بیٹھ کے وقت ضائع باتیں. اس عمر میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اس عمر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے تو ظاہر ہے اللہ اس کو زیادہ نوازتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، جس نے ابتدائے جوانی میں قربانی دے دی دین کے لیے، کوئی گناہ چھوڑ دیا، بڑا گناہ، کسی سے عشق ہو گیا، اللہ کی خاطر اس معشوق سے تعلق کو ختم کر دیا، کوئی لت پڑ گئی بیہودہ فلمیں دیکھنے کی، یا اور کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا، خواہشات نفسانیہ کا غلام بن گیا، زنا میں پڑ گیا، اس عمر میں اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر قائم رہا، تو ابتدائے عمر میں جو توبہ کرتا ہے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں اور اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہیں. جو نوجوان ابتدائے جوانی میں توبہ کرے گا، توبہ تو 99 سال میں بھی مقبول ہے، مگر 99 سال میں توبہ کرو گے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، بس دین کا کام نہیں لیں گے. اللہ ابتدائی جوانی میں گناہ چھوڑ دیے، اللہ مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں. اس زمانے میں یہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے، اللہ اس کو مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں، خاندان میں عزت عطا فرما دیتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت. تو اس لیے جوانی کی ابتدا میں ہی یو ٹرن لے لو. اس امید پہ توبہ کو مؤخر مت کرو کہ یار جب 40 کے ہو جائیں گے، جب 50 کے ہو جائیں گے، جب 60 کے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے. یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. ابھی فائدہ ہے، اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے.
اور اس لیے بھی کہ یہ بات خوب یاد رکھیں اچھی طرح کہ ابتدائے جوانی میں جیسے گناہ کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، توبہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نئی گاڑی کی اور پرانی گاڑی کی۔ دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلریٹر کتنا زبردست ہوتا ہے نا، ذرا سا پاؤں آپ نے ایکسیلریٹر پہ رکھا اور گاڑی زوں کر کے بھاگی۔ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال؟ او بھائی کبھی نئی گاڑی کیوں چلایا ہے؟ بیٹھے ہو کبھی؟ رینٹ پہ لے کر آؤ اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو، اس کے ایکسیلریٹر پہ آپ ذرا سا پاؤں رکھو گے گاڑی زوں کر کے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط، بریک پہ ذرا سا اشارہ کیا وہیں جام ہو جاتی ہے۔ جتنی بھاگنے کی اسپیڈ ہے نا اس کی، رکنے کی رفتار بھی اسی حساب سے۔ نئی گاڑی کے بریک شو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بریک پر مکمل پاؤں رکھا گاڑی قلابازیاں کھا کے گر جائے گی مگر وہیں اسٹاپ ہو جائے گی، وہیں رک جائے گی۔ وہ جوان آدمی کی مثال بالکل ایسے ہے، اس کے دل میں گناہوں کی جو امنگیں ہوتی ہیں، بد نظری کا دل چاہتا ہے اس کا، کوئی عورت جا رہی ہے دل چاہے گا اب جا کے پکڑ لوں اس کو، میں اسی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے ایڈریس بتاتے بتاتے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اس سے۔ یہ جوان آدمی کی امنگیں ہوتی ہیں۔ کوئی بےہودہ سین نظر آئے گا فیس بک پہ، انٹرنیٹ پر، دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں، جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر، بہت مشکل ہے نظر کی حفاظت۔ لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا، اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے یہ۔ اس لیے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جن کو حکیم الامہ اس لیے کہا جاتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے، جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے۔ بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، توبہ کے لیے نفس کی مخالفت چاہیے۔ بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو گئے، مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی۔ بڑھاپے میں جب اعصاب، دیکھو بیمار آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے میری مرضی کے خلاف سارے کام ہو، میری مرضی کے مطابق سارے کام ہو، وہ چاہتا ہے نا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ چڑچڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بھائی ہوتے ہو نا یار۔ دیکھو آپ کو بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی، گھر میں پڑے ہوئے ہو، بچے شور کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے، اوپر سے تم چڑچڑ کر رہے ہو، کہتے ہیں نا۔ آپ کو بخار ہے، آپ لیٹے ہوئے بخار میں، بیگم نے کوئی الٹی بات کی، آپ کا ایک تو میں بخار میں جل رہا ہوں، اوپر سے مجھے اور تپا رہی ہے، تو کہتے ہیں نا بھائی میں صحیح ہوتا، میری صحت ہوتی، پھر الٹی سیدھی باتیں کر لیتی، تھوڑا انتظار کر لیتی ٹھیک ہونے کا۔ بیمار آدمی چونکہ کمزور ہوتا ہے، لہذا اس میں برداشت کی قوت، بولو بھائی، ختم۔ اب اس سے اپنی مخالفت نہیں ہوتی، تبھی بیمار کا خیال کرنا چاہیے، بھائی جو وہ کہہ رہا ہے کر لو۔ صحت مند آدمی اپنی مخالفت کر لیتا ہے۔ صحت مند آدمی کے گھر میں بچے چیخ رہے ہیں برداشت کر لے گا، چیخ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لے گا، جس کی صحت اچھی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، یہ مدرسے کے طلبہ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ ہر ایک نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وہ کہیں گاؤں سے آئے تو وہ ان کا قد تھا چھوٹا، تو ہمارے کلاس میں 2-3 بڑے شرارتی طلبہ تھے۔ وہ ان کو نا چھوٹو چھوٹو کہہ کے ہم ان کو منع کرتے تھے، یار یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ بس ہر جگہ کچھ 2-3 شرارتی ہوتے ہیں، وہ اس کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے نا اس کو غصہ دلاتے تھے، اس کو غصہ آتا تھا۔ جب اس کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے تمہارے اعصاب کمزور ہیں اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے۔ وہ اور تپتا تھا کہ یار ایک تو یعنی جو میرا رائٹ ہے غصہ ہونا، اس پہ بھی مجھے تپا رہے ہیں، تو وہ اور بےچارہ رہا ہے نا۔ تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو پہلے ہی چھوٹا ہے، یہ تپ کے نا اور یوں ہو کے اور نہ چھوٹا ہو جائے گا، تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تم ان کی باتوں پہ غصہ ہونا چھوڑ دو۔ بھائی ٹھیک ہے بولنے تو ان کو، تھوڑے دنوں میں خود ہی خاموش ہو جائیں گے، تو کیوں؟ لیکن ظاہر ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سن کے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہو، آپ پہ بڑھاپا آنے لگتا ہے، تو آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ختم نہیں بھی ہوتی تو کم ہو جاتی ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے انسان کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں، بصارت بھی کمزور کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔
جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا سب چیزیں کمزور آہستہ آہستہ, نظر بھی کم آئے گا, سنائی بھی کم دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ اگر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں نا دور دور تک تو ساری صحیح چیزیں تھوڑی نظر آتی ہیں انسان کو. وہ غصہ ہوتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار وہ اس کو مار کے چلا گیا اور وہ سڑک پہ بندہ پڑا ہوا ہے. تو اللہ کیا کرتے ہیں, اس کی نظر کمزور کر دیتے ہیں, وہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں تاکہ سب باتیں سنائیں. سارے مسئلے تو یہی ہوتا ہے نا, ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے. اب ہر آدمی صحیح بات تو نہیں کرتا نا, کوئی غلط کر رہا ہے کوئی صحیح کر رہا ہے. غلط بات پہ جوان آدمی کہتا ہے چلو کر رہا ہے تو کیا کریں میری بلا سے یار, تھوڑا سا غصہ آئے گا. بوڑھا آدمی جب سنے گا غلط بات تو اس کو اندر اللہ اس کو سننے ہی نہیں دیتے, کہتے تمہیں پھر اگر سنائی دے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا, دماغ کمزور. یہ جو بوڑھوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے, اگر ان کے دانت ایسے ہو نا جوانوں والے تو وہی انڈے پراٹھے کھانا شروع کر دیں گے, میدے میں ہضم کرنے کی طاقت ختم ہو گئی. تو اللہ دانت ہی گرا دیتے ہیں کہ بھئی اب دلیا کھاؤ, تاکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا. میں کسی خدا نخواستہ کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا, کسی کو میں کوئی توہین مقصد نہیں, یہ تو سب کے ساتھ ہو گئی, تو زمینی حقائق ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی تو اعصاب بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. توبہ جو ہے نا یہ بریک ہے, بریک. تو جیسے نئی گاڑی کے ایکسیلیٹر میں بہت طاقت ہوتی ہے, اسپیڈ بہت ہوتی ہے, ایسے ہی بریکیں بھی بہت مضبوط, جدھر لگاؤ گے ادھر ٹھا کر کے رک جائے گی گاڑی. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگی. میرا پرانی گاڑی کا بھی تجربہ ہے. ایک دفعہ میں نے کہیں سے کسی کا جنازہ خرید لیا, کوئی 1975 کی کرولا تھی. انہوں نے بہت ٹوپی کرائی مجھے کہ اتنی زبردست گاڑی. بیچنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے نا, وہ ایسے قلابے ملا دیے, ہم نے وہ جنازہ خرید کے لے آیا. بعد میں لوگوں نے کہا تو جنازہ ہے بھائی, کسی کا اٹھا کے لے آیا. اب میں جب اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں, پہلا ٹرائل میں نے لیا, تو میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں رہی. میں نے کہا یار یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا یہ تھوڑا دیر بعد جا کے لگے گی, 4 دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو 5ویں دفعہ میں یہ لگنا. میں اسی وقت اتر گیا, میں نے کہا لے بھائی تو پکڑ گاڑی. سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, بریک کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتے. کوئی سامنے آ گیا بندہ, 5-6 آپ نے لپیٹ دیے, 6ٹھے پہ جا کے اس کی بریک لگی. میں نے کہا تو فری میں بھی دو گے, نہیں لوں گا بھائی. تو پرانی گاڑی ہے نا, ایکسیلیٹر نہیں ہے, اسپیڈ نہیں ہے, بہت ٹائم لگائے گی اٹھنے میں. گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے اتنی, مگر تھوڑی سی بھی رغبت اگر پیدا ہو گئی اس کو ختم کرنا پھر بس میں نہیں ہوتا. وہ دل چاہتا ہے کر لوں, اگر نہیں کرو گے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, ڈسٹرب ہوگا اندر سے, صحت خراب ہوگی اور سر مارے گا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے جا کے. اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لت کو ختم کر دو تو ہو جائے گی. خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے بڑھاپے میں. اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے. اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا, اس میں تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسمانی طاقت تو ختم ہو گئی مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی, وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی, ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے, بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی. پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تو دیکھ کے دکھا دے. اپنے آپ کو چیلنج, مقابلہ ہے. یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تو نظر اٹھا کے دکھا, دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے. اور کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی. میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کنوارے تھے, ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ, تو کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی ہے نظر اٹھا کے دیکھوں, مگر میں اپنے آپ کو وہی ہے نا بریک لگا لی نا, بریک پاؤں آ گیا, بریک رک گئے. اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے. دیکھو اگر گناہ کیا آپ نے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے, اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو. اگر میں نے نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھا, 500 روپے صدقہ کروں گا. یہ چپٹ اپنے آپ کو لگائی کہ نہیں لگائی, یہ جوانی میں لگ جائے گی, بڑھاپے میں مشکل ہوگی.
کیونکہ 500 روپے ہر آدمی کا اپنا حساب ہے. جو مالی بعض لوگوں کے لیے 500 کی ویلیو ہے, بعض کے لیے 5000 بھی کچھ نہیں ہوتے. اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو آپ 5000 صدقہ کر دیں, صحیح ہے نا. اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو آپ 500 روپے جرمانہ رکھ لیں. تو یہ جرمانہ جب ادا کرو گے تو نفس کی مخالفت ہوگی, دل کو تکلیف ہوگی. یہ تکلیف جوانی میں برداشت کرنا آسان, بڑھاپے میں اگر پیسے دیے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے کا خطرہ ہوگا. 500 روپے چلے گئے میرے, 100 روپے چلے گئے میرے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے مضمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, سنو غور سے. فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول العمل. بہت اہم حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث. یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے. اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں. یہ تو بڑے بڑے ماہر نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں, اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے. اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے, خوب اچھی طرح سمجھو, اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بوڑھوں کو دیکھنا شروع کر دیں, یار یہ ایسے ہیں. اپنے بارے میں ہر آدمی, میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں. کیا فرمایا نبی نے؟ یحرم ابن آدم, انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے, یشب فیہ اثنتان, 2 چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز بوڑھی ہوتی ہے نا, اس کی آنکھیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی, سماعت بھی بوڑھی ہو جائے گی, گھٹنے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, پاؤں بھی بوڑھے, ہر چیز سے بڑھاپا جھلکتا ہے نا. جذبات بھی بوڑھے ہو جائیں گے, شوق بھی بوڑھے ہو جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں؟ جوان ہوتی ہیں, خوب زور پکڑتی ہیں وہ. الحرص علی المال, دولت کی محبت. نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھائی, قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے, جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے. یار ابھی تو میں نے رہنا ہے 20 30 40 سال, اور ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے تو پیسہ کماؤں. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں زیادہ ہوتی ہے. وہ تو بوڑھا بیچارہ کما نہیں سکتا, اس لیے وہ اپنی جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے, اعصاب میں طاقت نہیں ہوتی. 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, ایک کیا ہے؟ الحرص علی المال, دولت کی محبت. دوسری بات فرمایا طول العمل, لمبی لمبی امیدیں. حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے, جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے. بھائی ابھی تو 40 سال رہنا ہے, ابھی تو میں یہ کروں گا, ابھی تو میں یہ کروں گا, ابھی تو میں یہ کروں گا, ابھی تو کیوں ہوگا. جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں. جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں, جوان ہوتی ہیں. یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نقطہ بیان کیا ہے. فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑھوں کے بارے میں بدگمانی ہوگی. کسی بھی بوڑھے کو آپ دیکھو گے تو شریعت میں تو بوڑھے کا احترام ہے نا. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی شریعت میں بوڑھے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑھے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑھے میں 2 برائیاں ہیں. اس میں تو سارے مشائخ, سارے بزرگ, سارے علماء معاذ اللہ لپیٹ میں آ گئے کہ یار جو بھی سفید داڑھی والا ہے بوڑھا ہے, اس میں 2 برائیاں ہیں, ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت. یہ تو بری چیز ہے نا, اس سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نا 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 نا, 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو. تو کیا مطلب, اگر جوانی میں یہ چیزیں تھیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی, بڑھیں گی. جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوگی, کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی. تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑھی کہاں سے ہوگی؟ اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے. پولیس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ تو کیسے نپے تلے الفاظ ہیں نبوت کے, کوئی حرف بھی نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا
جس کو آپ پکڑ کے اس پہ اعتراض کر سکیں. کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں. نبی کی جو تعلیمات ہے نا, یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. 1400 سال پہلے جب نہ لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے جو ہے فلسفہ وجود میں آیا تھا, اور پیدائشی یتیم ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑھاپا اچھا گزرے گا. جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں, کوئی بات نہیں یار, ابھی تو مجھے امیدیں لگانے دو, ایک پلاٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں, 10 پلاٹ گلشن معمار میں لے لو, 2-4 اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا. شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا ہے بیٹھ کے. کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی قبر کو دیکھ. بولے بھائی جب 40 45 50 کے ہو جائیں گے ایک قبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے قبر کو. تو حدیث میں اس نظریے کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا. ابھی 20 پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا, تو جب تھوڑا بوڑھا ہوگا تو 40 پلاٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ابھی سے ختم کر لو اس کو, ابھی بریک لگا دو. بعد میں بریکیں فیل ہیں. نئی گاڑی ہے ابھی بریک لگا لو. گاڑی کے پرانا ہونے کا انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. 25-30 بندوں کو مار کے چوتھی دفعہ میں جا کے لگے گی, اور وہ بھی جب لگائے. ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑھاپے میں, پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان.